السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استفسار. استفسار کا کیا معنی ہے؟ کسی مسئلے کا جواب معلوم کرنا، کسی چیز کی وضاحت طلب کرنا. کیا فرماتے ہیں ائمہ دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے. مصیبت کا نام نہیں لیا اس نے. کیا مصیبت تھی؟ اس کی مایوسی اور نا امیدی نہایت بڑھ چکی ہے. یعنی جو چیز حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل بھی نہیں ہوتی اور دل سے اس کی خواہش بھی نہیں جاتی. اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا یعنی آزمائش یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. دنیا کیسے؟ کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ بھی ملنے والی نہیں، مل سکتی ہی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل کسی ایسی چیز میں اٹک جاتا ہے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں، اور پھر وہ اپنے دل کو بھی نہیں سمجھا پاتا، وہ درد بھی نہیں ختم ہوتا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا غم اور ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں چھین لیتی ہے اور انسان زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اب مثلاً اس کو نماز پڑھنی ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کسی کی خدمت کرنی ہے تو اس میں دل نہیں لگ رہا، پڑھائی ہے وہ تو بالکل ہی ایک طرف ہو گئی. تو انسان دنیا کا بھی نہیں رہتا اور پھر دین اور آخرت وہ بھی داؤ پہ. عقل سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، لیکن پھر بھی مرض اتنا شدید ہے کہ چھٹکارا ممکن نہیں، انتہائی مشکل ہے. بعض اوقات لوگ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو بڑی بےزتی ہوگی. ماں باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ جان سے مار دیں گے. یا اور بھی دنیا کے کئی نقصان انسان کے سامنے آتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ کئی لڑکیاں اس مرض کا شکار ہو کر گھروں سے نکل جاتی ہیں اور کئی بھاگی ہوئی لڑکیاں نہ آگے کی نہ پیچھے کی. آپ نے بھی کئی ایک کہانیاں سنی ہوگی. مار ڈالا جاتا ہے ان کو، نہ ان کا کوئی جنازہ نہ ان کو کوئی قبر بعض اوقات نصیب ہوتی، بعض اوقات مار کے جلا بھی ڈالتے ہیں. کیا سے کیا آفات آتی ہیں. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کئی شادی شدہ خواتین اس مصیبت کا شکار ہو جاتی. ادھر بچے ہیں، ادھر شوہر ہے اور ادھر دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. اب اگر اپنے بچوں کو چھوڑے تو ان کا مستقبل برباد، خاندان بھر کی بے عزتی، اپنی ذلت. تو ایک چیز کو چھوڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے صرف ایک کی خاطر. تو بعض لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو کر اس حد تک مجبور ہو جاتے کہ ہر چیز چھوڑ دیتے. مال، گھر، رشتہ دار، والدین، اولاد، شوہر، عزت، دولت، اور کیا حاصل کرنا چاہتے؟ خیالی دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز کہ جو ان ساری نعمتوں کا بدل نہیں ہے. کسی ایک انسان کا حصول جس کی وہ ویلیو اور وہ قیمت ہے ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کیا کسی ایسے انسان کے دل کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایک سمجھا رہا ہے، دوسرا سمجھا رہا ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پچھلے دنوں کوئی خاتون ایک بچی کو لے کر آئی. اس بچی نے پہلے ایک خط لکھا مجھے اور اس خط میں اس نے اسی مسئلے کا ذکر کیا ہوا تھا. کیونکہ 14 سال کی بچی تھی، ماں باپ کہیں اور رہ رہے تھے اور پیچھے سے کسی لڑکے نے اس کو ورگلا لیا اور خفیہ نکاح بھی کر لیا. ماں باپ کو پتہ نہیں. ماں باپ جہاں کہیں اور رشتہ کرنے لگے تو وہ مانی ہی نہ لڑکی. اب جب پتہ چلا ماں باپ کو، انہوں نے لڑکے کا پتہ کیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے بچی کی شادی کی جائے. کیونکہ کسی کے ساتھ شادی کرنا جو ہے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کو رخصت کر دے جو اس کی ذمہ داری نہ لے سکے. اینیویز لمبی سٹوری ہے، لیکن اس بچی نے جو اپنا حال لکھا ہوا تھا وہ اتنا دردناک تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اس لڑکے کو نہیں بھلا پا رہی. مجھے پتا ہے کہ وہ میرے حق میں ٹھیک نہیں، لیکن یہ مصیبت جاتی نہیں. ماں ہے تو وہ رو رہی ہے، باپ ہے تو وہ پریشان ہے، نہ کوئی دھمکیاں اثر کر رہی، نہ کچھ اور اثر کر رہا ہے. سوکھ کے کانٹا ہوئی ہوئی تھی لڑکی، بالکل جیسے بیمار ہوتا ہے نا انسان، بیمار. نہ کوئی نصیحت اثر کر رہی،
نہ کوئی پیار، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی مستقبل کا خوف. جیسے کہ دیوانہ نہیں ہوتا انسان کہ نہ میں کھا سکتی ہوں، نہ میں سو سکتی ہوں، نہ میں یہ کر سکتی ہوں، نہ میں وہ کر سکتی ہوں. اس سے بڑی بیماری کوئی ہوگی؟ اس سے بڑی آفت، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی؟ لیکن شیطان چونکہ انسان کا سری دشمن ہے تو بسا اوقات انسان کو ایسی ہلاکت میں دھکا دیتا ہے جا کے، ایک حرام چیز کو، ایک بدترین چیز کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ ہر چیز انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اپنی ہلاکت کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. ایسی کہانیاں بھی پڑھی ہوگی اور اخباروں میں دیکھی ہوگی آپ نے. اب آپ کو پتا ہے کہ خودکشی کی سزا کیا ہے؟ کسی انسان کی خاطر اپنی جان دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کس قدر شیطان کا دھوکہ ہے اور بلا ہے کہ ایسے ایسے خوبصورت گانے کہ پتہ نہیں جان دے دیں گے ہم یا مر جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں اتنے خوبصورت بول اور اتنے خوبصورت راگوں میں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید زندگی ہے تو یہی، یہ جنت ہے. عشق کی آگ میں جلنا کیا ہے؟ جہنم میں جانا. تو اس جہنم کو شیطان کیا بنا کے دکھاتا ہے؟ جنت بنا کے دکھاتا ہے. لیکن کون سمجھائے؟ کیونکہ عقل تو کام ہی نہیں کر رہی. لیکن اس سارے بلا کے باوجود کچھ لمحات اور وقفے ایسے آتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ کوئی علاج ہو اس کا. میں نے کیا سب کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، میں ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا اس مصیبت کو کسی کے آگے، کیونکہ جس کو بتایا وہ کہے گا ہاں، اور یعنی وہ سننے سے پہلے ہی، مر جاننے سے پہلے ہی ڈانٹ ڈپکار شروع کر دے گی. یعنی اگر کسی کو ایسی مصیبت کا سامنا ہے تو کوئی ہے جس کے پاس جا کے وہ روئے اور وہ اس کا کوئی حل پیش کر سکے؟ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں دل اللہ کے ہاتھ میں تو ہم بھٹکے رہیں، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں شیطان سجھاتا ہے. دیکھو دل چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر اللہ نے تمہیں بھٹکا دیا ہے تو پھر تم سیدھا راستہ کہاں سے پاؤ گے؟ ہاں تو پھر اللہ ہی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے نا، اللہ ہی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. انسانوں کے پاس شاید آپ کو علاج نہ ملے. اس کا علاج تو بکرات اور سکرات کے پاس بھی نہیں تھا. دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ کوئی سائیکالوجسٹ، نہ کوئی سیکیٹرسٹ، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں اس مرض کا علاج کر سکتا. یہ لا علاج مرض ہے سوائے ایک ہستی کے جس کے پاس دوائے شافی ہے. لیکن ایسی بیماری میں سب سے زیادہ وہی ہستی بھولتی ہے، پھر اسی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. شیطان ادھر جانے ہی نہیں دیتا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یہ تو میری جال سے نکل جائے گا، لہذا وہ ادھر جانے ہی نہیں دیتا، اس کے لیے خالص ہونے ہی نہیں دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی نہایت بڑھ چکی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. اس مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے، یعنی دور کرنے کے لیے، یعنی ہر قسم کی کوشش اور طریقے آزمائے جا چکے ہیں، لیکن یہ کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اور مصیبت کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. یہ بھی اسی مرض کے لیے شعر ہے. حافظ و ناقد شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن شیخ صالح ابو بکر المعروف بابن قیم رحمہ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ اس قسم کی مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے. کیونکہ جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے، خدا اس کی اعانت کرتا ہے. افتونا مأجورین، پڑھیے اس کو. کیا مطلب؟ جواب دیجیے ہم کو، اجر پائیں گے، یعنی اللہ آپ کو اجر دے گا. جزاک اللہ، ہی مطلب یہ مأجور یعنی جس کو اجر دیا جائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.